الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین علینا وعلیہم اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وإن تصبهم حسنہ يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا صدق الله مولانا العظيم. وروى الإمام البخاري عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم احسان، اللہ نے جمعہ کے دن میں رمضان مہینے میں روزے کی حالت میں اپنے مبارک گھر میں اور مغفرت کے عاشرے میں اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. پورا مجمع ساتھ میں کہہ دے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور ایک بات پر آمین کہہ دے اللہ نے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے. میرے پیاروں، اس وقت تقریباً 125 کو ختم کرنا ہے، 20 منٹس ہمارے پاس ہے. ایک بہت ہی ضروری بات آپ کے سامنے کرنا ہے کہ جب سے یہاں UK میں آنا ہوا مجھے تقریباً 2 ویکس ہو گئے، لیکن کئی جگہوں سے خبر آئی کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی اللہ کو پیارا ہو گیا. ابھی ہمارے کل ڈیوزبری میں ایک مولانا کا انتقال ہو گیا، دعا کرے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور 4 دن پہلے میں جہاں رہتا ہوں وہاں ایک عورت کا انتقال ہو گیا. اور ابھی ہم اکثر بھروچ میں جاتا ہوں تو وہاں بھروچ میں ایک لالا ٹرانسپورٹ ہے جہاں میرا اکثر اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان کا بھی ابھی خبر آئی کہ ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. تو یہ بار بار جو موت کی خبریں آ رہی ہیں نا، تو میرے پیاروں ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے، کاش کہ میں اور آپ یہ سمجھنے والے بنے. ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت ابو درداء. ساتھ میں بولو گے کیا نام ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی سے گزر رہے، مدینے کی گلی سے گزر رہے اور سامنے سے کسی کا جنازہ آ رہا ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ جنازے کو دیکھا، ہم دیکھے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے چلے. تو ایک جوان آدمی دوڑتا ہوا آیا، کوئی ینگ لڑکا تھا، جوان تھا، دوڑتا آیا اور آ کر کہنے لگا ابو درداء، او چچا ابو درداء، یہ کس کا جنازہ ہے؟ یہ کس کا جنازہ ہے؟ ہمارے محلے میں کس کا انتقال ہو گیا؟ کس کا جنازہ؟ حضرت ابو درداء کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا تیرا جنازہ ہے. فرمایا کہ تیرا. تو جوان تھا، کہنے لگا آپ کیسی باتیں کرتے، میں جوان ہوں، آپ کے سامنے ہوں، اور میرا جنازہ کیسے؟ تو حضرت ابو درداء نے روتے روتے کہا تیرا نہیں تو میرا جنازہ ہے. تو وہ جوان کہنے لگا آپ کو کیا ہو گیا کہ تیرا جنازہ میرا جنازہ، آپ زندہ میں زندہ، ہم آپس میں ہیں، یہ کیا کس کا جنازہ کہ تیرا جنازہ میرا جنازہ؟ حضرت ابو درداء نے بہت پیار سے کہا اے میرا بیٹا یہ مت پوچھ، آج یہ مت پوچھ کس کا جنازہ ہے، یہ سوچ آج اس کی باری ہے تو کل تیری بھی باری ہے. میرے پیاروں، آج ہم لوگوں کا حال کیسا ہے معلوم؟ کسی کا بھی انتقال ہوگا نا، کسی کا بھی انتقال ہوگا، ہمارے موبائل پر میسج آتا ہے اور ہم وہ میسج کو فارورڈ کرتے ہیں، اور پھر بعد میں آ کے مسجد میں کہے گا ارے میں نے تو انڈیا بھی میسج بھیج دیا، میں نے پاکستان بھیج دیا، میں نے بنگلہ دیش بھیج دیا، میں نے امریکہ بھیج دیا، میں نے کینیڈا بھیج دیا. کتنا نادان ہے جس نے ملکوں میں کسی کے موت کا پیغام بھیجا، لیکن وہ میسج اپنے آپ کو کیوں نہیں بھیجا؟ میرے پیاروں، ہماری زندگی کے اندر کوئی سدھارا نہیں آتا، ہماری زندگی میں کوئی چینجز نہیں آتی. ابھی ہمارے انڈیا میں یہاں رمضان میں آنے سے پہلے شاید آپ نے یہاں پہ سنا ہوگا کہ ہمارے انڈیا میں نیپال میں ارتھکویک آیا، بھوکم آیا، نیپال میں آیا، کھٹمنڈو میں آیا، بہار میں آیا، جھارکھنڈ میں آیا، اور گجرات میں بھی تھوڑا سا جھٹکا آیا، لیکن آیا، زلزلہ آیا. اس وقت ہم نے دیکھا کہ پورا نیپال برباد ہو گیا، پورا نیپال تباہ ہو گیا، اور وہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ تو زمین پر کیا کرے گا؟ اسی زمین کو اٹھا کر پٹک دوں گا، تیرے جنازے کی نماز پڑھانے
والا کوئی نہیں ہوگا، تجھے کفن دینے والا کوئی نہیں ہوگا، تجھے دفن کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. لیکن ہمارے جوانوں نے کیا کیا معلوم ہے؟ وہ موبائل پہ ساری کلپیں آئی اور سب کو کہیں گے، مجھے کہتے قاری صاحب دیکھو دیکھو نیپال میں کیا ہو گیا، دیکھو نیپال میں اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے برباد کر دیا. تو میں نے ایک جوان کو پوچھا، ٹھیک ہے تو سب کو کلپیں بتاتا ہے، تو نے فجر کی نماز شروع کیا؟ تیرے چہرے پہ داڑھی آئی؟ تیری پائجامہ ٹخنوں کے اوپر ہوئی؟ تو پیارے نبی کی محبت میں آیا تو کیوں سب کو کیوں بتا رہا ہے؟ سب کو بتاتا ہے اللہ کا عذاب آتا ہے، تو کیا خدا وہی عذاب بھیجے گا؟ یہ خواجہ معین الدین چشتی جو اجمیر میں آرام کرتے، وہ اکثر کہتے ہیں دنیا میں بھوکم آئے، دنیا میں زلزلہ آئے، دنیا میں اللہ کی طرف سے عذاب آئے، خواجہ معین الدین چشتی کہتے تو ہوش میں آ جا، تو ہوش میں آ جا، جو خدا وہاں بھیج سکتا وہ خدا یہاں بھی بھیج سکتا. میرے پیارو، آج ہم لوگوں نے اپنی زندگی کیسے بنائی؟ کتنی موت کی خبریں آ رہی ہے، کتنی مرتبہ ہم قبرستان کے پاس سے گزر رہے. آخر رمضان مہینے میں اگر میں اور آپ نہ صحیح ہوئے تو پھر کون سے مہینے میں ہم کو سیدھا راستہ ملے گا؟ آج ارادہ کرو انشاءاللہ، بولو ارادہ کرو انشاءاللہ. میرے پیارو، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے اللہ کے ولی، شاید آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت حبیب اعجمی. بولو کون؟ حضرت حبیب اعجمی رحمت اللہ. بہت زبردست اللہ کے ولی ہے، ان کے اگر آپ حالات پڑھے تو عقل حیران ہو جائے. حضرت حبیب اعجمی رحمت اللہ علیہ آخری گھڑی زندگی کی اچھی خاصی زندگی گزاری، آخری گھڑی اپنے بستر پر یوں لیٹے ہیں، یوں اپنے بستر پر لیٹے اور سامنے دیوار ہے اور وہ دیوار کی طرف دیکھ کے رو رہے، روتے جا رہے. ان کی بیٹی آئی، ان کی بیٹی، بھائی وہ اللہ کا ولی تو بیٹی بھی تو اللہ کی ولیہ ہوگی. وہ بیٹی قریب میں آئی اور آ کر کہنے لگی، وہ بیٹی سمجھ گئی میرے باپ کی آخری گھڑی ہے، تو وہ بیٹی روتے روتے کہتی، یا ابتی لم تبکی، اے میرا باپ روتے کیوں ہو؟ اتخاف من الموت، آپ کو موت کا ڈر لگتا؟ آپ کو موت کا ڈر لگتا؟ ارے ابا، سب کو دنیا چھوڑ کے جانا ہے، ایک دن آپ کی بیٹی بھی دنیا چھوڑ کے جائے گی، آپ بھی دنیا چھوڑ کے جا رہے، ابا اس میں رونا کس بات کا؟ تو وہ حضرت حبیب اعجمی اللہ کے ولی تھے، اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹی اس لیے نہیں روتا کہ میری آخری گھڑی آ گئی، اس لیے روتا ہوں. اور پھر جو باتیں کہی، میں اور آپ تو صرف کہنے کے رہ گئے، باقی سمجھنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیا بات کہہ کے چلے گئے. انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا، جو ہم کئی مرتبہ سنتے ہیں، جمعہ کے خطبے میں سنتے، حضرت حبیب اعجمی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیٹی سے کہا، السفر طویل وزاد قلیل ولحد عمیق وصراط دقیق ومیزان عدیل والقیامت قریب. حضرت حبیب اعجمی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیٹی سے کہا، اے میری بیٹی، رونا اس بات کا نہیں کہ تیرے باپ کی آخری گھڑی آئی، رونا اس بات کا ہے کہ سفر بہت لمبا ہے. بولو سفر بہت، اور سچ بتاؤ آخرت کا سفر، اور کیا کہا؟ سفر بہت لمبا ہے اور تیرے ابا کے پاس عمل بہت کم ہے، عمل بہت کم ہے. وَلَحْدٌ عَمِيقٌ وَلَحْدٌ عَمِيقٌ، اے بیٹی قبر بہت نیچے جائے گی، قبر بہت نیچے جائے گی. وَصِرَاطٌ دَقِيقٌ، اور قیامت میں جب پل صراط قائم ہوگا تو وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. وَالْقِيَامَةُ قَرِيبٌ، اور بیٹی قیامت بہت قریب ہے، اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے. یہ کہہ کر حضرت حبیب اعجمی نے زور سے چیخ ماری، آسمان کی طرف دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ بیٹی کہتی ہے، میرے ابا نے آنکھیں بند کر دی، لیکن کہہ کے چلے گئے سفر بہت لمبا ہے اور عمل بہت کم ہے. وہ بیٹی کہتی ہے، خیر ابا کا تو جنازہ اٹھا. وہ بیٹی روتے روتے کہتی ہے کہ میرے ابا نے جس روم میں، جس کمرے میں یہ جملہ کہا کہ سفر بہت لمبا ہے، عمل بہت کم ہے، وہ بیٹی کہتی ہے، میں قسم کھا کر کہتی ہوں، میرے ابا نے اسی کمرے میں 18,000 قرآن پاک کو مکمل کیا ہے. جس نے 18,000 قرآن پڑھا ہو وہ کہتا ہو کہ میرے پاس عمل بہت کم ہے. تو ہم نے کتنے قرآن ختم کیے؟ کتنے قرآن ہم نے کتنے قرآن ختم کیا؟ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے نا. جمعہ کے دن سب کو معلوم ہے ہمارے نبی نے فرمایا سورہ کہف کو پڑھنا، پڑھا ہم نے. سورہ کہف 15ویں پارے میں جو ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن میں یا جمعہ کی رات میں 24 آورز میں سورہ کہف کو ایک مرتبہ پڑھ لیں. ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ہمارے نبی فرماتے آسمان سے پورا قرآن مجھ پر اترا، لیکن سورہ کہف جب اتری ہے تو آسمان سے لے کر زمین تک سارے فرشتے جمع ہو گئے تھے. ہمارے نبی فرماتے معراج میں نے اتنے فرشتوں کو نہیں دیکھا
جتنا سورہ کہف کے اترتے ہوئے میں نے فرشتے کو دیکھا کہ آسمان سے لے کر زمین تک کوئی سپیس باقی نہیں تھا جہاں کوئی فرشتہ نہ ہو. ہمارے نبی کہتے میں نے اللہ سے کہا اللہ تو کون سی سورت اتار رہا ہے کہ آسمان اور زمین میں کوئی جگہ خالی نہیں جہاں فرشتہ نہیں. اللہ نے فرمایا میرے عزت و جلال کی قسم میرا نبی تیری امت کو کہہ دے جمعہ کے دن یہ سورت پڑھے, جتنے فرشتوں کو بھرا ہو اتنی نیکیاں تیرے امتی کی بھر دوں گا جو جمعہ کے دن سورہ کہف کو پڑھتا ہوگا. میرے پیاروں, لیکن ایسے تو کتنے جمعہ چلے گئے نا, کتنے جمعہ چلے گئے, ہم کو نہیں معلوم, کچھ بھی نہیں معلوم کیا کرنا کیا نہیں کرنا. آج میرے دوستو ہم جو راستے پر کھڑے ہیں اور ہمارے نبی, بہت لمبا فاصلہ ہو گیا ہے, بہت بگ ڈسٹینس ہو گیا ہے. آج میرے دوستو میں قسم کھا کے کہوں تو غلط نہیں ہوگا, ہم زبان سے کچھ نہیں کہتے, زبان سے کچھ نہیں کہتے, ہم کو ڈر لگتا ہے, ہم کو ڈر لگتا ہے, ہم زبان سے کچھ نہیں کہتے, لیکن اندر کا دل بار بار ہم کو جھنجھوڑ کے کہتا ہے کہ تو ایسا مسلمان ہے کہ تجھے آج غیروں کا طریقہ پسند ہے, محبوب کا طریقہ نہیں پسند ہے. میرے دوستو کیا داڑھی پہ کم تقریر سنی, کیا کم بیان سنا ہم نے, داڑھی کے بارے میں کم بیان سنا, کم تقریریں سنی. کیا ہمت ہے ہمارے ہاتھ میں, اللہ نے معلوم نے کیا پاور دیا ہے کہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاتا, یوں ریزر لے کے یوں اڑا دیتا, کبھی نہیں سوچتا یہ ریزر چلتا ہے تیرے چہرے پر, لگتا ہے محمد کے دل پر. کوئی شرم نہیں میرے پیاروں. آج غیروں کا طریقہ, ہمارے یہاں نکاح ہو ہے بڑی بڑی داڑھی والا ناچتا ہے, ہماری عورتیں میوزک بجاتی ہے, ہمارے کانوں میں میوزک کی آوازیں آتی ہے, ہمارے موبائل میں میوزک کی آوازیں آتی ہے, ہمارے فیس بک میں آخری درجے کا وہ گناہ کرتا ہے جو رنڈی بازار میں زنا بھی نہیں ہوتا ہوگا, اس سے خطرناک گناہ. ہمارے موبائل میں جوا کھیلا جاتا ہے. آخر کیا یہ رمضان مہینہ اللہ نے ہم کو اس کے لیے پیدا کیا, مر جائے گا, اٹیک آتا ہے, کینسر ہوتا ہے, پتہ نہیں چلتا, 3 دن میں جنازہ اٹھ جاتا ہے. کیا جواب دیں گے ہم لوگ اللہ کے سامنے؟ میرے پیارو ہمارے بڑے جو تھے نا, وہ زندگی میں ایک راستہ پکڑ کے چلے تھے, جیوں گا تو محمد کے طریقے پر. ہم ان کی طرح تو نہیں بن سکتے, کوشش تو کرو میرے پیارو, کوشش تو کرو. ہم کو کچھ انفارمیشن چاہیے, ہم کتنی مرتبہ نیٹ پہ چلے جاتے, میرے کو اس کی انفارمیشن چاہیے, مجھے اس کی انفارمیشن چاہیے, مجھے یہ خبر کرنا. آپ کسی کو کچھ بھی پوچھو, کہتا فکر مت کرو, میں ابھی آپ کو دیکھ کے بتاتا ہوں. میرے دوستو ساری دنیا کی معلومات ہم کو ہے. یہ معلوم ہے کہ مسجد میں آنے کا طریقہ کیا ہے, مسجد میں آنے کا طریقہ ہم کو معلوم ہے. آئے مسجد میں آ گئے, جمعہ پڑھنے آئے نا, آئے. کتنے سارے ایسے اللہ کے بندے, اللہ معاف کرے, یہ جمعہ پڑھنے آیا, اب کب آئے گا نیکسٹ فرائیڈے. کیوں بیچ میں کھائے گا کس کا؟ اللہ کی روٹی کھائے گا نا, محمد کے صدقے میں روٹی کھائے گا, محمد کے صدقے میں پانی پیے گا, محمد کے صدقے میں کپڑا پہنے گا, محمد کے صدقے میں گھر میں رہے گا, محمد کے صدقے میں رہے گا. ارے میرے پیارو, ابھی میں نے دیکھا کچھ دن میں یہاں گرمی آئی, UK میں گرمی آتی, اور گرمی آئی, میں نے دیکھا ویری ہاٹ. کیوں ویری ہاٹ؟ ہمارے نبی نے گرمی کے موقع پہ کیا دعا پڑھی ہمارے نبی نے جب گرمی آئے؟ اچھا UK میں ٹھنڈی بہت پڑتی ہے, تو جب بہت ٹھنڈ ہوتی تو ہمارے نبی کیا دعا پڑھتے تھے؟ کیا اس سے میرے کو کیا مطلب؟ حالانکہ حدیث میں لکھا گرمی آئے تیری زبان پہ یہ دعا آ جائے, لا الہ الا اللہ ما اشد حر هذا اليوم اللہم اجرنی من حر جہنم. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تجھے گرم ماحول لگے, اگر گرم موسم آ جائے, ہمارا نبی فرماتا یہ دعا پڑھ لے, اللہ دنیا کی گرمی میں معاملہ نمٹا لے گا, جہنم کی گرمی سے بچا لے گا. یہ تو اللہ تو اتنا کریم ہے, گرمی آوے تو بھی جنت. اللہ کہتا گرمی آئی نا, ہاں یہاں گرم برداشت کیا نا, تیرے کو پسینہ ہوا نا, اللہ کہتا ہے یہاں معاملہ فینشڈ ہو گیا, اب جہنم میں تجھے گرمی نہیں ملے گی, لیکن شرط ہے کہ یہ دعا تو پڑھ. لیکن میں قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا, 99% کوئی دعا ہی نہیں معلوم ہوگی, یہ دعا ہی نہیں معلوم ہوگی میرے پیاروں. ہم کو سب معلوم ہے, میرا پڑوس کے پاس گاڑی کون سی ہے, میرے سیٹ میں کیا ہوتا ہے, میرے بلیک بن میں کیا ہوتا ہے, وہ کیا کرتا. کمینہ یہ تو سوچ کہ میں کیا کرتا, میری زندگی کیسے ہوئے. آج گرمی کا موسم آ گیا, میری عمر 50 سال کی ہو گئی, مجھے یہ نہیں معلوم کہ جب ہاٹ ہوئے تو میرے نبی کیا دعا پڑھتے تھے. جب مسجد میں آؤ, ارے مسجد میں آ جا میرے پیارو, مسجد میں آ جا, سیدھا پاؤں پہلے رکھ لے اور اللہم افتح لی ابواب رحمتی کہہ دے, اعتکاف کی نیت کر لے, چھوٹے سے اعتکاف کی نیت کر لے, یہ 3 کام کر لے.
300 شہیدوں کا ثواب نصیب ہو جائے گا۔ میرے دوستوں میں بات ختم کروں، وقت کم ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا نہیں سنا؟ دعوت تبلیغ کے بانی مبانی، بلکہ یوں کہو تو غلط نہیں ہوگا۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا۔ آج پوری دنیا میں جو دعوت تبلیغ کا کام ہوتا ہے، یا پوری دنیا میں جو خانقاہیں چل رہی ہے، یا پوری دنیا میں جو مدرسے چل رہے ہیں، کرنے دھرنے والی ذات بے شک ہم کہتے اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ کسی کو ذریعہ بنا کے اپنا محبوب بنا دیتا ہے۔ اللہ نے حضرت مولانا الیاس کو پورے عالم کے لیے چنا۔ آج پورے عالم میں لا الہ الا اللہ، اس کا ثواب حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچتا۔ تو مولانا الیاس ایسے ہی بن گئے، ایسے ہی بن گئے۔ ان کی زندگی تو آپ نے پڑھی ہوگی، پوری کتاب چھپی ہوئی ہے، باقاعدہ کتاب چھپی ہے، مجھے معلوم نہیں انگریزی میں ہے کہ لیکن اردو میں تو چھپی ہوئی ہے کتاب، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی دینی دعوت، ان کی سوانح، پوری کتاب ہے۔ اس میں ایک بات کہہ کے میں بات ختم کر دوں گا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت کیسا تھا؟ آخری وقت آپ بستر پہ تھے، آپ کو بخار تھا، بولا آپ کو بخار تھا، اتنا بخار تھا، آپ میں بولنے کی طاقت نہیں، آپ میں اٹھنے کی طاقت نہیں۔ ارے ہوتا ہے، لاسٹ ٹائم آدمی کا ایسا ہی ہوتا ہے، ویسے بستر پہ ہے، ہوش میں ہے لیکن بول نہیں سکتے۔ آپ کو بخار ہے، آپ کے آپ بستر سے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ آپ کو معلوم ہے آپ آخری گھڑی آپ کے ایسے بستر پہ لیٹے تھے، آپ نے پاؤں میں موزے پہنے، موزے سمجھتے ہو نا، پاؤں میں ساکس وہ پہنے ہوئے تھے۔ تو آپ نے خادم کو بول تو نہیں سکتے نا، آپ نے خادم کو بلایا، جو بھائی خدمت کرنے والے ہوتے، اللہ والوں کی خدمت کرنے والے بہت ہوتے، وہ خادم کو بلایا اور آپ نے کیا کہا، یوں اشارہ کیا، بول تو نہیں سکتے نے، اشارہ کیا، یعنی مطلب کیا ہوا، آؤ اور میرا ساکس اتارو، بھائی میرا موزہ اتارو۔ ہو سکتا گرمی لگتی ہوگی تو یوں بلایا اور کہا کہ موزے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس کو اتارو۔ وہ خادم آیا، بھائی خادم آیا آ کر اس نے ساکس جیسے اس نے آپ کے موزے اتارنے حضرت نے اشارہ کیا، خادم نے سمجھا کہ بھائی اتارنا نہیں، پھر کہا یعنی آؤ اور میرا موزہ اتارو۔ جیسا خادم آتا ہے، بھائی خادم آتا، جیسا اس نے موزے کو پکڑا، خادم حیران ہو گیا کہ کیا ہو گیا، حضرت کو کیا ہو گیا، مجھے اشارہ کر کے کہتے آؤ موزہ اتارو، اور میں جب موزہ اتارتا ہوں تو یوں کرتے، تو خادم پھر چلا گیا، پھر تیسری مرتبہ خادم کو کہا آؤ، تو خادم جیسے موزے کو خادم حیران ہو گیا، 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ 6 مرتبہ، وہ خادم کہتا کتنی مرتبہ ہو گیا، 7 مرتبہ میں موزہ اتارو، اور جب موزہ اتارنے آؤ تو اشارہ کرے۔ تو خادم نے سوچا کہ حضرت کو تو سمجھ میں نہیں آتا، بخار ہے، بیمار ہے، آخری وقت میں ہو سکتا دماغی توازن صحیح نہیں ہوگا۔ تو خادم اندر گیا اور حضرت کے صاحبزادے کو باہر بلا کر لایا، جن کو ہم پوری زندگی حضرت جی حضرت جی حضرت جی کہتے، وہ صاحبزادے آئے، بھائی صاحبزادے تھے، ابا کا مزاج سمجھتے تھے، آئے تو خادم نے آ کر کہا بڑا عجیب ہے، آپ کے ابا میرے کو کہتے موزہ اتارو، 7 ٹائمز مجھے کہا موزہ اتارو، اور موزہ اتارنے آتا ہوں تو کہتے نہیں۔ تو حضرت جی نے کہا اتارو اتارو، ابا موزہ اتارنے کہتے اتارو۔ تو وہ خادم آیا، جیسے موزے پر ہاتھ رکھا، حضرت مولانا الیاس، تو خادم نے کہا دیکھو یہ 8ویں مرتبہ، یا 8 ٹائمز ہو گیا میں موزہ اتار۔ تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تو ایسے ہی تھے، اور 8 مرتبہ خادم کو کہا آؤ، اور پھر کہا موزہ مت اتارو۔ حضرت جی سمجھ گئے، بیٹے تھے نا، بیٹے تھے، سمجھ گئے، کہا تم ابا کہتے کہ موزہ اتارو، تو خادم نے کہا وہی تو میں کر رہا ہوں، کہا نہیں، ابا کہتے موزہ اتارو لیکن تم سیدھے پاؤں کا اتارتے ہو، اور میرے نبی جب موزہ اتارتے تھے تو پہلے لیفٹ پاؤں کا اتارا کرتے تھے، تمہارا ہاتھ رائٹ پاؤں پہ جاتا ہے، ابا کو گوارا نہیں ہوتا، آؤ موزہ اتارو اور لیفٹ پاؤں کا اتارو۔ وہ خادم کہتا جیسے میں آیا اور میں نے لیفٹ پاؤں پہ ہاتھ رکھا اور موزہ اتارا، حضرت مولانا الیاس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، بس وہی گھڑی تھی، اللہ کو پیارے ہو گئے، زبان سے کچھ نہیں کہا، دل سے کہہ کر چلے گئے، جیا تھا آپ کے طریقے پر، مرا بھی تو آپ کے طریقے پر۔ میرے پیارو یہ ہم میں کون کرتا ہے ایسا؟ ہاں موزہ اتارنے میں ہم کون کرتا ہے؟ موزہ پہننے کو تو بہت اچھا لگتا ہے ہم کو، جس کو دیکھو موزہ پہنا ہوا ہے، اور برانڈڈ کمپنی کے موزے پہنتے، لیکن میرے دوستوں ہمارے نبی جب پہنتے تھے تو پہلے رائٹ پاؤں میں جاتا، پھر لیفٹ میں جاتا، جب اتارتے پہلے لیفٹ پاؤں سے اتارتے، پھر رائٹ پاؤں سے اتارتے۔ یہ سب کون کرے گا میرے پیارو؟ یہ خیر میرے پیارو، میں تو کیا کہوں آپ کو، ایک بات کہوں گا کہ میں یہ سب آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں میرے کو سمجھ میں نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں گھر میں آوے تو دعا پڑھنا، مسجد میں آوے، وہ امت کو میں بولوں سنتوں پہ عمل کرو جس امت نے فجر کی نماز کے جنازے اٹھائے،
میں آپ کو بولوں سنت پہ عمل کر. ہم نماز نہیں پڑھتے. نماز یہ ابھی رمضان ہے الحمدللہ. آفٹر رمضان کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کون سی نماز؟ کون سی فجر؟ وچ فجر نماز؟ معاف کرنا میرے پیاروں، ایسے لوگ ہیں 15 دن تک فجر کی نماز نہیں پڑھتے. 15 دن تک فجر کی نماز نہیں. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. آپ کو معلوم ہے بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں، بات ختم کر رہا ہوں، ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں، بخاری کی روایت ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں، اور کچھ نئے مسلمان ہیں. کچھ نئے مسلمان ہیں. عصر کا وقت ہو گیا. ہمارے نبی نے فرمایا چلو وضو کرو. بھائی وضو کرو، عصر کی نماز ہونے والی ہے. ہمارے نبی نے اعلان فرمایا بھائی وضو کرو. اب جو بیچارے نئے مسلمان تھے نا، انہوں نے وضو تو کیا مگر اپنا پاؤں جو ہے نا تھوڑا دھویا، تھوڑا بچ گیا. بھائی وضو میں معلوم ہے نا آپ کو یہاں تک پاؤں دھونا ہے، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں تک پاؤں دھونا ہے. تو انہوں نے پاؤں تو دھویا مگر برابر نہیں دھویا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی کہ میرے صحابہ نے وضو میں کمی کی. حدیث میں لکھا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ، ہمارے نبی نے پورے زور میں، پورے غصے میں ہمارے نبی نے فرمایا وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ. ہمارے نبی نے کہا وضو کرتے ہو پاؤں برابر نہیں دھوتے ہو، اللہ کی قسم یہ پاؤں جہنم میں جلنے والا ہے. یہ پاؤں جہنم میں چلنے والا وہ نبی ہے. وہ صحابہ کو کہہ رہے وضو برابر نہیں، پاؤں جہنم میں جلے گا. تو وضو تو عبادت بنا ہے نماز کی وجہ سے. وضو ایک آدمی وضو کرے پھر وضو کرے، پوچھو علماء کو کہیں گے مکروہ ہے. کیوں وضو بار بار کرتا ہے؟ وضو بار بار کیوں کرتا؟ وضو کس کے واسطے؟ نماز کے واسطے. بھائی وضو کس کے واسطے؟ قرآن پاک کو ہاتھ میں اٹھانے کے واسطے وضو ہے. تو جو وضو جو نماز کی سٹارٹنگ ہے نماز میں نہیں ہے، نماز کی وجہ سے جو وضو کیا جاتا اس میں کمی ہو گئی تو جہنمی ہے. تو جو 15 دن سے فجر کی نماز نہ پڑھے وہ کتنا بڑا جہنمی ہے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی جو میں کہہ رہا ہوں؟ آپ کو بات تو سمجھ میں آ رہی نا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے پیارو چلو سب باتیں بعد میں، وقت ہو گیا، اذان ہوگی. آپ سب آج نیت کرو سورہ کہف پڑھیں گے انشاءاللہ. مغرب تک ہمارے پاس ٹائم ہے، کافی لمبا ٹائم ہے، پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ. اور دوسری بات آج سے طے کر لو ہم سب نماز پابندی سے پڑھیں گے. اللہ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ تمام کا، حضرت مولانا مفتی فلاحی ہمارے بھائی کا، مولانا شعیب کا اور تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ سب کے جان مال میں برکت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.